بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرنی اذکرکم وشکر لی ولا تکفرون۔ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو اور کفر نہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دو بیہیویئر ہیں، ایک صابرین صبر کرنے والے اور دوسرا شاکرین شکر کرنے والے۔ شکر کرنے والے کون ہیں یا صابرین کون ہیں؟ کیا شکر کرنے والے وہ ہیں کہ جن کو جو ملتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، وہ کھا پی کے اللہ کو گریٹیٹیوڈ دے کے شکر کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اور کیا صبر والے وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہو اور وہ چپ کر کے بیٹھے رہے؟ وہ صبر، جیسے ہم عام کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرو، کیا یہی ڈیفینیشن ہے؟ ہاں، مروجہ تو یہی ڈیفینیشن ہم بچپن سے یہی سنتے سمجھتے آئے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو کے بعد، سیشن کے بعد جو میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے بعد یقیناً ان دونوں جو ٹرمز ہیں ان کی جو میننگ ہے اس میں تھوڑا فرق ضرور آ جائے گا۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور کا جو دائرہ ہے وہ اور زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں ہمیشہ قرآن سے لفظوں کو اٹھا کے ان کے روٹس ورڈ جو ہیں ان کی میننگ نکال کے قرآن کو قرآن سے ہی سمجھ کے اس کی ووکیبلری کو انڈرسٹینڈ کر کے اور پھر آپ کے سامنے آتا ہوں۔ پہلا لفظ ہم شکر پہ بات کرتے ہیں۔ شکر اور صبر یہ دو ایسی کوالٹیز ہیں مومن کی جس سے روحانیت میں بہت بڑا پاور آ جاتا ہے، لیکن صبر اور شکر کرنا کیسے ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ شکر اس چیز کا تو کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ تو شکر ہم کرتے ہیں، لیکن اصل شکر تو اس کا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ ہی آپ کے ایمان کا جو ٹیسٹ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں اس پہ بھی شکر کر رہے ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ اللہ کی رضا میں راضی، اللہ کی جو پلاننگ ہے اس میں آپ راضی ہیں۔ آپ اللہ کی پلاننگ کو اپنی پلاننگ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، اس لیے آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اکثر ایسے واقعات سنتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم اس طرف نہیں گئے، یہ سفر نہیں کیا، اس گاڑی میں نہیں بیٹھے، کیونکہ اس گاڑی میں اگر بیٹھتے تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، تو اس کو وہ چیز نہیں ملی، وہ سواری نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب کہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس حکمت کو ہم جان تو نہیں سکتے، سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن اس کو گریٹیٹیوڈ دے سکتے ہیں۔ اس حکمت کو گریٹیٹیوڈ اس طرح دیں گے کہ جو ہے اس کا تو شکر، جو نہ ہے اس کا تو اور بھی شکر، کیونکہ ہوتا تو پتہ شاید ہمارے لیے نقصان ہوتا۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس سے بھی ہم بارڈر لائن سے بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، شکر
کا جو اصل مقصد مفہوم یہی آتا ہے قرآن کے حساب سے، جو آپ کے پاس نہیں ہے، ایک تو جو ہے اس کا تو ہم گریٹیٹیوڈ دیتے ہی ہیں، جو نہیں ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور یہی شکر ادا کرنا آپ کو آپ کی روحانیت میں پاور پیدا کرتا ہے۔ دوسرا لفظ صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ مصیبت آ رہی ہے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں، صابرین ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے، نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثابت قدم ہیں، آپ ایک چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب کسی چیز پہ آپ ڈٹ جاتے ہیں تب آپ کے ساتھ اللہ تب ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کائنات کی ہر ایک ذرے کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کا یہ کام ہو اور اس کے لیے تیاری کرو، اور آپ کا کام ہو جاتا ہے جب ایک چیز کے پیچھے آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی کو ہی صابرین کہا جاتا ہے۔ اور اگر مصیبت بھی آئی، اگر تکلیف بھی آئی، تو بھی آپ ثابت قدم رہیں گے، اس میں ڈگمگائیں گے نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کے بچے بھی ہیں، گھر سب کچھ ہے، لیکن اس کو روزی نہیں مل رہی کہ وہ اپنا گھر چلائے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ وہ حلال کی روزی کمائے، لیکن بیچ میں اس کو دل میں یہ آ جائے کہ میں چوری کروں۔ اب یہ ثابت قدم نہیں ہے۔ ثابت قدم اس کو کہا گیا جو اللہ پہ توکل کر کے اپنے دن نکالے، لیکن جو چوری کر رہا ہے وہ ڈگمگا گیا، وہ ثابت قدم نہیں رہا۔ اور جو ثابت قدم ان میں سے ہو گیا ان کے ساتھ اللہ ہے، دوسروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کوالٹیز اگر آپ اپنے اندر جذب کر لیں اور اس میں اپنی عادت بنا لیں شکر اور صبر کی، عام مروجہ شکر اور صبر نہیں، جو میں بتا رہا ہوں وہ شکر اور صبر، اگر یہ کوالٹی اپنے اندر میں آپ نے پیدا کر لی تو آپ کی روحانیت میں بہت بڑی طاقت آ جائے گی۔ کیونکہ روحانیت نام ہی بیہیویئرز کا ہے۔ اگر آپ کے بیہیویئرز ہی نہیں ہوں گے تو آپ چپ کر کے اگر کسی پہاڑ کے چوٹی پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے روحانیت مل رہی ہے، ایسے روحانیت نہیں ملتی۔ یہ تپسیا، یہ جو مشاہدے ہیں، اپنے آپ سے جو چیزیں منوانا، اپنی نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنی اندر کی طاقت کو دیکھنا اور اس طاقت میں گوتے لگانا، یہی روحانیت ہے۔ اور وہ روحانیت آپ کو ان چیزوں سے ملے گی کہ آپ کیا کریں گے، آپ ان کو اپنے اندر میں جذب کریں، وہ عادتیں، وہ بیہیویئرز اپنے اندر لے کے آئیں جن سے روحانیت بڑھی۔ اور یہ دو بیہیویئرز ان میں سے ایک ہیں، اور شاید ان جو دوسرے بیہیویئرز ہیں ان میں جیسے ایک یہ سمجھیں کہ ان میں بھی زیادہ تر پاورفل بیہیویئرز ہیں کہ آپ شکر کریں اور آپ صبر کریں۔